ایمان کو مضبوط کرنا E13 میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ فرض نمازیں جو کہ اسلام کا مرکزی رکن ہیں چند حرکات سے بڑھ کر ہیں۔ وہ در حقیقت جزا کی نمائندہ ہے۔ نماز کی ہر پوزیشن قیامت کے دن ایک مخصوص حالت کی عکاسی کرتی ہے۔ نماز کے دوران سیدھا کھڑا ہونا یہ ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کر رہے ہوں گے تو وہ کیسے کھڑے ہوں گے۔ باب 83 المطفین آیات 4-6 کا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے ایک زبردست دن کے لیے جس دن بنی نوع انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیدھا ہے وہ اپنی عطا کردہ نعمتوں کو ان طریقوں سے استعمال کرتا ہے جو اس کی رضامندی کے لیے ہے، جیسا کہ قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ لوگوں کے ساتھ سیدھے ہیں، ان کے ساتھ ایسے سلوک کرنے سے جو وہ خود چاہتے ہیں کہ لوگوں سے سلوک کیا جائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا آسان پائیں گے۔ نماز میں رکوع اس بات کو یقینی بنائے گا کہ قیامت کے دن کسی شخص کو ان لوگوں میں سے ایک کے طور پر لیبل نہیں کیا جائے گا جنہوں نے زمین پر اپنی زندگی کے دوران رکوع نہیں کیا تھا جب انہیں رکوع کا حکم دیا گیا تھا۔ باب 77 المرسلات آیت 48 اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے۔ اس رکوع میں ہر حالت اور لمحے کے دوران اللہ تعالیٰ کے سامنے باطنی، زبانی اور عملی سر تسلیم خم کرنا شامل ہے۔ اس طرز عمل میں ناکام رہنے والے پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے میں ناکامی کا الزام لگایا جا سکتا ہے۔ بیٹھنے کی کیفیت یہ ہے کہ لوگ کس طرح انتہائی خوف کے عالم میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیکیں گے۔ باب 45 الجثیہ آیت 28 اور تم ہر قوم کو خوف سے گھٹنے ٹیکتے ہوئے دیکھو گے۔ ہر قوم کو اس کے نامہ اعمال میں بلایا جائے گا کہ آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ جو اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہے وہ قیامت کے دن اپنے گھٹنے ٹیکنے کو آسان پائے گا۔ آخر کار وہ لوگ جو اس دنیا میں نماز میں اور اپنی عملی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے میں ناکام رہے، ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے انہیں دی گئی ہے، وہ سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن باب 68 القلم آیات 42-43 جس دن حالات سنگین ہو جائیں گے انہیں سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی، لیکن ایسا کرنے سے روکا جائے گا۔ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہے، اور انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جب وہ ٹھیک تھے۔ صحیح بخاری نمبر 4919 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کی ہے کہ جو لوگ دکھاوے کے لیے سجدہ کرتے تھے وہ قیامت کے دن سجدہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کی پیٹھ بہت سخت ہو جائے گی۔ جب کوئی ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کرتا ہے تو وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں اس نیت سے لوٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کرے، ان کو جو دنیاوی نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے تاکہ انہیں سکون حاصل ہو۔ دماغ اور جسم دونوں جہانوں میں اور کامیابی کے ساتھ قیامت کی مشکلات پر قابو پانا۔ باب 16 النحل آیت 97 جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ آخر میں دن میں پھیلی ہوئی 5 فرض نمازیں اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ جب بھی کوئی قیامت کو بھول جائے تو اگلی نماز انہیں اس کی یاد دلائے گی اور اس کے لیے عملی طور پر تیاری کرنے کی اہمیت۔ جب کوئی ان چیزوں کو اور اس سے زیادہ سیاق و سباق میں لے تو نماز کا مطلب دن میں چند بار حرکت کے چند کاموں کو مکمل کرنے سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔